بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 25ویں حدیث۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا جو وسواس میں مبتلا تھا اور بار بار وضو کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، حالانکہ وہ عقل مند شخص ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس کے پاس بھلا کون سی عقل ہے جبکہ وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ کیسے شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اسی سے پوچھ لو کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ خود کہے گا کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ شرح۔ وسوسہ، شک، تزلزل، شرک اور یہ اس قسم کی ساری چیزیں دل میں پیدا ہونے والے شیطانی خیالات اور لوگوں کے دلوں میں ابلیس کی پیدا کردہ صفات ہیں، باتیں ہیں۔ جس طرح اطمینان، یقین، ثبات، خلوص اور اس قسم کی دوسری چیزیں رحمانی افاظات اور ملکی القاءات ہیں۔ اس اجمال کی تفسیر مختصر طور سے یہ ہے کہ قلب انسانی نشأ ملک و ملکوت اور عالم دنیا و آخرت کے درمیان کی ایک لطیف چیز ہے۔ اس کے ایک رخ دنیا اور ملک کی طرف ہے اور اسی سے وہ دنیا کی آبادکاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرا رخ اس کا عالم آخرت و ملکوت و غیب کی طرف ہے، جس سے وہ عالم آخرت و ملکوت کی تعمیر کرتا ہے۔ پس قلب گویا ایک دو رخہ آئینہ ہے کہ ایک رخ اس کا عالم غیب کی طرف ہے جس میں غیبی صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اور ایک رخ اس کا عالم شہود کی طرف ہے جس میں ملکی و دنیاوی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ دنیاوی صورتیں ظاہری حسی شواہد اور بعض باطنی مدارک مثلا خیال و وہم کے واسطے سے اس میں منعکس ہوتی ہیں، لیکن اخروی صورتیں باطن عقل اور دل کے رازوں کے ذریعے اس میں منعکس ہوتی ہیں۔ اب اگر قلب کا دنیاوی رخ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ بالکلیہ تعمیر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے قصد و ارادے دنیا ہی میں منحصر ہو جاتے ہیں اور وہ پیٹ پالنے اور جنسی خواہشات کی تکمیل اور دیگر دنیاوی خواہشوں اور لذتوں میں مستغرق ہو جاتا ہے، تو پھر اس توجہ کی وجہ سے باطن خیال کی ملکوت سفلی سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو عالم ملک و طبیعت کے تاریک سائے اور عالم جن و شیاطین اور نفوس خبیثہ کے منزل کی طرح ہوتی ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اس میں جتنے بھی القاءات ہوتے ہیں وہ سب کے سب شیطانی ہوتے ہیں۔ یہی القاءات باطل خیالات اور اوہام خبیثہ کا سبب بنتے ہیں، اور نفس چونکہ فی الجملہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے لہٰذا ان خیالات کی طرف اشتیاق پیدا کر لیتا ہے اور پھر عزم و ارادہ بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر تمام قلبی اور جسمانی اعمال شیطانی اعمال کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے وسوسہ، شک، تردید اور اوہام اور باطل خیالات وغیرہ۔ ملک بدن کے اندر اسی کے مطابق ارادے کام کرنے لگتے ہیں۔ جسمانی اعمال بھی قلب کی باطنی صورتوں کے مطابق روپ دھار لیتے ہیں، اس لیے کہ اعمال ارادوں کے عکس اور اس کی مانند ہوا کرتے ہیں، اور ارادے اوہام کی مثال ہوتے ہیں، اور یہ سب قلوب کے عکس ہوتے ہیں۔ چونکہ دل کا رخ عالم شیطان کی طرف ہوتا ہے اس لیے اس کے سارے القاءات شیطانی جہل مرکب کی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطن ذات سے وسوسہ، شک، شرک اور شبہات باطلہ طلوع ہو کر ملک بدن میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر قلب کا رخ تعمیر آخرت اور معارف حقہ کی طرف ہو گیا اور وہ عالم غیب کی طرف متوجہ ہوا تو ملکوت اعلیٰ سے ایک قسم کی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ملائکہ اور نیک نفوس طیبہ کا عالم بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو عالم طبیعت کے لیے بمنزلہ ذل نورانی بھی ہے۔ اس لیے جن علوم کا فیضان اس کی طرف ہوتا ہے وہ علوم رحمانی، ملکی اور عقائد حقہ و خاطرات و القاءات الہی ہو جاتے ہیں، شک و شرک سے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور نفس کے اندر بھی استقامت اور اطمینان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اشتیاقات بھی انہی علوم کے مطابق ہو جاتے ہیں اور شوق کے مطابق ارادہ ہو جاتا ہے۔ انجام کار تمام ظاہری و باطنی اور قلبی اور جسمانی اعمال عقل و حکمت کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ ان شیطانی اور رحمانی اور ملکی القاءات کے مراتب اور مقامات ہوتے ہیں جن کی تفصیل اس وقت مناسب نہیں ہے۔
ہم نے جو ذکر کیا ہے اس پر بعض روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ مثلا مجمع البیان میں عیاشی کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مومن کے سینے میں جو دل ہے اس میں دو کان ہوتے ہیں، ایک کان میں فرشتہ پھونکتا ہے اور دوسرے کان میں شیطان پھونکتا ہے جو وسوسہ پیدا کرنے والا ہے۔ خدا مومن کی تائید فرشتے سے کرتا ہے، اور اسی بات کی طرف خدا کا یہ قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خاص اپنی روح سے ان کی تائید فرمائی۔ اسی طرح مجمع البحرین میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے منہ کو بنی آدم کے دل پر رکھتا ہے اور اس کا منہ سور کے منہ کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تو دنیا کی طرف مائل ہو جا اور ان چیزوں کی طرف مائل ہو جا جو حرام ہیں، مگر جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ پہلی فصل، جب اہل طریقت کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وسوسہ ایک شیطانی عمل ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف میں جس کی میں شرح کر رہا ہوں، دوسری حدیثوں میں بھی ذکر ہے، میں مجبور ہوں کہ اس مطلب کو ایک دوسری طرح سے ذکر کروں جو عام لوگوں کے ذہن میں نزدیک تر اور مناسب ہے۔ گزشتہ بیان اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھنے والوں کے لیے عقلی معیارات اور دلائل و براہین کے اصول اہل معرفت کے ذوق اور اصحاب قلوب کے مشاہدات کے مطابق ہیں، لیکن چونکہ وہ بیان ایسے اصول و قواعد پر مبتنی ہیں جو اس کتاب کے احاطے سے خارج ہیں، اس لیے ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ بس میں عرض کرتا ہوں کہ ان وسوسوں اور اعمال کا شیطانی تماشا ہونے اور یہ کہ وسوسے اسی ملعون کے القاعات میں سے ہیں، نہ ان کے دینی محرکات ہیں اور نہ ایمانی اسباب، چاہے باطل خیال کی بنا پر ایسا ہو۔ ان باتوں پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ وسوسے احکام شریعت اور اخبار و آثار اہل بیت علیہم السلام کے مخالف ہیں۔ مثلا اہل بیت علیہم السلام سے متواتر روایات کی بنا پر یہ ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ایک غسلہ یعنی ایک مرتبہ دھونا تھا، اور فقہ کی بدیہیات میں یہ ہے کہ ایک چلو پانی چہرے کو دھونے کے لیے، ایک چلو پانی داہنے ہاتھ کے دھونے کے لیے اور ایک بائیں ہاتھ کے دھونے کے لیے کافی ہے، لیکن دو چلو یا دو مرتبہ دھونے میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ وسائل الشیعہ کے قول سے عدم جواز یا عدم جواز میں تعمل کا فتویٰ ثابت ہوتا ہے۔ بعض دیگر علماء سے مسئلے میں اختلاف نقل کیا گیا ہے، اگرچہ دو غسلہ بھی یعنی دو مرتبہ دھونا بھی محل تعمل نہیں ہے، بلکہ شہرت عظیمہ کے ساتھ ساتھ روایات کثیرہ کی دلالت بھی اس کے استحباب پر ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ ایک غسلہ جو پورے مقام کو دھو ڈالے افضل ہو، مگر 3 مرتبہ اس طرح دھونا کہ ہر مرتبہ پورا مقام دھو ڈالا جائے بلا اشکال بدعت اور حرام ہے۔ اگر اسی فاضل پانی کی تری سے مسح کرے تو وہ وضو باطل ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ تیسری مرتبہ دھونا بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایسی صورت میں ایک جاہل اور وہمی شخص جو وضو کی جگہ کو 10 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے، ہر مرتبہ پانی کو اس عضو کے تمام حصوں تک بڑی باریک بینی سے پہنچاتا ہے، بلکہ وہ پہلے تو وضو کی جگہ کو اچھی طرح بھگوتا ہے تاکہ پانی پوری طرح بہہ سکے اور شرعی دھونا حاصل ہو جائے، پھر بار بار اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ آخر اس کو کس میزان پر تولا جائے؟ اس کا یہ عمل کس حدیث یا کس فقیہ کے فتوے کے مطابق ہے؟ 20 سال یا اس سے زیادہ یہ بدبخت اسی طرح کے باطل وضو سے نماز پڑھتا رہا، اپنے تقدس و طہارت کا لوگوں پر رعب جماتا رہا، شیطان اس سے کھیل رہا ہے اور خبیث نفس امارہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کو غلط بتاتا ہے اور خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ جو چیز نص سے متواتر اور اجماع علماء کی مخالفت کرتی ہو، اس کے افعال کو شیطانی شمار کرنا چاہیے یا اسے کمال طہارت نفس اور تقوی قرار دینا چاہیے۔ اگر اس کو دین کے اندر کمال احتیاط اور تقوی قرار دیا جائے تو پھر یہی بے وہمی اور جاہل قسم کے عبادت گزار بہت سے ان امور میں جن کے اندر احتیاط لازم ہے راجع ہے کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ ابھی تک کیا کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ اموال کے سلسلے میں وہم و شک کا اظہار کرے؟
ابھی تک کسی وہمی نے ایک مرتبہ کے بجائے کئی مرتبہ خمس و زکوٰۃ ادا کیے ہوں، یا وہم کی بنا پر ایک مرتبہ کے بجائے کئی مرتبہ حج کے لیے گیا ہو، یا شبہ والی غذاؤں سے پرہیز کیا ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اصالت الحلیہ محکم و معتبر ہے، لیکن باب طہارت میں اصالت الطہارہ معتبر نہیں ہے؟ حالانکہ باب حلیت میں شبہات سے اجتناب راجح ہے، اور حدیث تثلیث کی طرح دیگر احادیث شریفہ میں بھی اس مطلب پر دلالت کی گئی ہے، لیکن باب طہارت میں مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ بعض ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو اپنی رانوں پر پانی چھڑک لیتے تھے کہ اگر کوئی پانی کا قطرہ ٹپکے تو معلوم نہ ہو سکے، اور یہ بیچارہ وسواسی جو اپنے کو اس امام معصوم کا پیرو سمجھتا ہے اور تمام احکام دین کو امام معصوم سے حاصل کرتا ہے، جب اموال میں تصرف کا موقع آتا ہے تو کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا، جس غذا کو اصالت الطہارہ پر عمل کر کے کھاتا ہے اس کو کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اور منہ کو پاک بھی کرتا ہے۔ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ کھانا کھاتے وقت تو اصالت الطہارہ پر عمل کرتا ہے، لیکن کھانے کے بعد کہتا ہے ہر چیز نجس ہے؟ اور اگر یہ وسوسی بزعم خود اہل علم سے ہے تو جواب دے گا میں طہارت واقعی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، حالانکہ طہارت واقعی کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ فقہاء کرام کے یہاں میں نے اس کا کوئی نام نہیں دیکھا۔ اگر آپ حقیقی اہل طہارت ہیں تو پھر اہل حلیت واقعی کیوں نہیں بنتے؟ چلیے ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ آپ حقیقی طہارت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آب کر یا آب جاری میں 10 مرتبہ دھونا کیا ہے، جبکہ جاری پانی میں 1 مرتبہ اور کر پانی میں پیشاب اور بعض دوسری نجاستوں کے علاوہ 1 مرتبہ، بلکہ بنا بر مشہور پیشاب کی صورت میں بھی 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، 2 مرتبہ تو اجماعاً کافی ہے۔ بس یہ کئی مرتبہ دھونا شیطانی وسوسہ اور نفس کی دھوکہ بازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بے معنی چیز ہے، اس لیے اس کو تقدس فروشی کا سرمایہ بنایا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بدتر اور رسوا کن ان لوگوں کا وسوسہ ہے جو نماز کی نیت اور تکبیرۃ الاحرام میں وہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کئی فعل حرام کے ارتکاب کے بعد بھی خود کو دیندار افراد میں شمار کرتے ہیں، اور اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے لیے دوسروں سے فرق کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی اختیاری عمل کو اس کے بغیر بجا لایا نہیں جا سکتا۔ یہ اختیاری اعمال کا لازمہ ہے جس کے بغیر انسان کسی عبادی یا غیر عبادی عمل کو انجام بجا ہی نہیں لا سکتا۔ اس کے باوجود شیطانی اختلاف اور تسلط شیطان کی بنا پر کافی دیر تک اس ضروری الوجود شے کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور بالآخر اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اب اس امر کو شیطانی خیال اور ابلیس ملعون کا عمل سمجھا جائے کہ اس بیچارے کو لگام لگا کر ایسے ضروری امر کو اس پر مخفی رکھا اور متعدد حرام افعال کے ارتکاب میں مبتلا کر دیا، مثلا نماز کا توڑنا یا اس کا چھوڑنا، اور اس کا وقت کا گزر جانا۔ اس بات کو طہارت باطن اور تقدس اور تقویٰ قرار دیا جائے۔ اسی وہم اور وسوسے میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ باعتبار نص و فتویٰ عادل ہیں اور وہ ظاہراً نیک اور صالح اور شرعی اعمال کے پابند ہیں، بہت سے لوگوں کا ان کا اقتداء نہ کرنا اور الگ نماز پڑھنا بھی ہے۔ اب رہا ان کے باطن کا معاملہ تو اس کو خدا جانتا ہے، اس کی تحقیق ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب ایسے پیش نماز کے بارے میں شیطان وہمی آدمی کو بہکا دیتا ہے اور اس کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے کنارہ کش ہو کر مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھے، اور یہ وہمی آدمی اپنے اس عمل کی تعویل کرتا ہے کہ اسے اس کے عادل ہونے میں شبہ ہے اور وہ اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہی شخص جب خود نماز پڑھانے میں تعمل بھی نہیں کرتا، حالانکہ پیش نمازی کا کام بہت سخت ہے، اس میں شبہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ بات اس کی خواہش نفس کے مطابق ہے اس لیے اس میں شبہ نہیں کرتا۔ وہمی اور وسواسی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ خود وہم میں بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے، مثلا قرأت میں وسوسہ جس کی وجہ سے وہ قرأت میں تکرار کرتا ہے، حروف کی ادائیگی میں اتنا گاڑھا پن پیدا کرتا ہے کہ کبھی وہ قواعد تجوید سے بھی خارج ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی تو لفظ کی صورت ہی بدل جاتی ہے، مثلا ضالین کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کا تلفظ قاف کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور رحمان الرحیم وغیرہ کے ہے کو اس طرح حلق سے نکالتا ہے کہ اس سے عجیب سی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔
ایک ہی لفظ کے حروف میں ایسی جدائی ڈال دیتا ہے کہ لفظ کی شکل و اصل پھوٹ کر اپنی اصلی صورت سے بالکل خارج ہو جاتی ہے۔ اور آخرکار جو نماز مومنین کے لیے معراج اور متقین و مقربین کے لیے ستون دین ہے، وہ اپنے تمام معنوی حالات اور الہی اسرار سے غفلت کی بنا پر تجوید کلمات کے چکر میں پھنس کر اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ظاہر شرع کی بنا پر بھی ناقابل جزا ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ان اوصاف کے ساتھ یہ وسوسہ شیطانی ہے یا فیض رحمانی جو بظاہر دیانتدار اور شریف وہمی شخص کے شامل حال ہوئی ہے؟ حضور قلب اور اقبال قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو روایات آئی ہیں، ان سے یہ بیچارہ وسواسی اور عملاً اور علماً صرف اتنا سمجھ پایا ہے کہ محض نیت میں وسوسہ اور ولضالین کے مد کو اس اندازے سے کھینچے اور نماز پڑھتے وقت چشم و زبان کے ٹیڑھا کرنے کا نام ہے۔ کیا یہ مصیبت نہیں ہے کہ آدمی سال ہا سال حضور قلب اور تشویش خاطر کے علاج سے غافل رہے اور اس کے اصلاح کی طرف بالکل توجہ نہ کرے، عبادت کی شان نہ پہچان سکے اور علماء قلوب سے سیکھنے کی کوشش نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے اور ان خرافات میں پڑا رہے جو بنص قرآن کریم خناس لعین کی وجہ سے اور بنص صادقین یہ عمل شیطان ہے۔ یہ فتاویٰ فقہا اس طرح سے پڑھنا باطل ہے۔ کیا اسی کا نام تقدس اور طہارت ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والے وہم و وسوسے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جیسے دیگر جاہل حضرات اس بات کو اس کے فضائل میں شمار کرتے ہیں۔ مثلاً اس کے تقدس و دیانت اور تقوی کی لوگ اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ یہ شخص تو اتنا بڑا دیندار ہے کہ اس کی وجہ سے وہ وہم کا شکار ہو گیا ہے، حالانکہ وہم و وسوسے کا دیانت سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دین سے متضاد ہے اور یہ سب جہالت و نافہمی ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اصل حقیقت اس وہمی شخص کو بتایا نہیں، اور نہ اس نے اس سے اعتراض کیا، نہ ہی اس کی سرزنش کی، بلکہ اس کے بجائے اس کی تعریف کرنے لگے اور اتنی مدح کی کہ وہ وہم کے حد کمال تک پہنچ گیا اور شیطان کا کھلونا بننے کے ساتھ اپنے آپ کو شیطان کے لشکر میں شامل کر لیا اور مقربین سے بہت دور ہو گیا۔ لہٰذا اے میرے عزیز، اب تو پتہ چل گیا کہ عقلاً و نقلاً یہ چیزیں شیطانی وسوسے اور ابلیسی اعمال ہیں جو ہمارے اعمال کو باطل کر دیتے ہیں، ہمارے دل کو خدا سے منحرف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہمی شخص صرف عمل کی حد تک وہم کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے شاہکار کو استعمال کر کے آپ کے عقائد و دیانت میں بھی وسوسہ پیدا کر دے اور دین کی صورت میں آپ کو بے دین بنا دے، مبدأ و معاد کے سلسلے میں تردید میں ڈال دے اور شقاوت ابدی تک پہنچا دے۔ آپ جیسے لوگوں کو یہ شیطان چونکہ فسق و فجور کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے عبادت و مناسک کے ذریعے آ کر پہلے تو آپ کے ان اعمال و افعال کو جو تقرب الہی کا ذریعہ اور قرب حق کا وسیلہ بن سکتے تھے، ان کو باطل و خراب کر کے خدا سے دور اور ابلیس سے نزدیک کر دے۔ اس کے بعد یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ آپ کے عقائد کو بھی کہیں خراب نہ کر دے۔ اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو، جس قسم کی ریاضت کے ذریعے بھی ہو سکے، آپ اپنا علاج کیجیے۔ دوسری فصل، یہ قلبی مرض جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ انسان کو ہلاک ابدی اور شقاوت سرمدی تک پہنچا دے، اس کا بھی علاج دیگر قلبی امراض کی طرح علم نافع اور عمل کے ذریعے بہت آسان ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مریض سمجھے، اس کے بعد اس کے علاج میں لگ جائے۔ لیکن سب سے زیادہ بری بات یہی ہے کہ شیطان نے ایسے بیچارے شخص کے لیے ایسے مقدمات فراہم کر دیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو دوسروں کو بے راہ اور دین سے بے پرواہ سمجھتا ہے۔ عملی طریقہ علاج یہ ہے کہ بیان کردہ امور میں انسان خوب غور و فکر کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال و افعال تفکر و تأمل کے ساتھ ہوں۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عمل کر رہا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اس کو کس سے اور کہاں سے لیا ہے کہ جس کی کیفیت چنین و چنان ہے۔ یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ فقہا اور مراجع کرام قرآن و سنت اور اجتہاد کے طریقوں سے عمل کے طریقوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم فقہا کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ان کتابوں میں وہمی شخص کے عمل کی نفی کی گئی ہے۔ یہی نہیں
بلکہ اس کے بعض اعمال کو باطل شمار کیا گیا ہے۔ اور جب ہم احادیث اور کتاب الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں وہمی کے عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے، ایسے آدمی کو بے عقل قرار دیا گیا ہے۔ بس ایسی صورت میں عقل مند انسان بشرط یہ کہ اس کی عقل پر شیطان مسلط نہ ہوا ہو، تھوڑا سا غور و فکر کر کے اپنے لیے یہ لازم قرار دے لیتا ہے کہ اب میں ان کاموں سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور یہ طے کر لیتا ہے کہ اپنے اعمال کی اس طرح تصحیح کر لوں جو مرضی حق کے مطابق ہو۔ جس شخص کے اندر ذرا سا بھی شائبہ ہو اسے چاہیے کہ معمولی آدمیوں کی طرف رجوع کرے اور اپنے عمل کو علماء و فقہا کے سامنے پیش کرے، ان سے پوچھے کہ کیا وہ مرض وسواس میں مبتلا تو نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات خود وہمی شخص اپنی حالت سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ کو معتدل اور دوسروں کو بے پرواہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خیال بھی شیطان خبیث کے القاعات میں سے ہے، اس لیے کہ وہ خود دیکھتا ہے کہ علماء اور بڑے بڑے دانشور جن کے علم و عقیدے کا وہ خود بھی قائل ہے، بلکہ مراجع تقلید جن سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے جاتا ہے، ان کے اعمال بھی اس کے برخلاف ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ دیانتدار حضرات، علماء اور بزرگان دین خدا کے سلسلے میں بے پرواہ ہوں گے، صرف وہمی شخصی دیندار ہو۔ پھر جب اس کو علم ہو جائے تو عمل کی اصلاح ضروری ہو جائے گی اور اس کو میدان عمل میں کود پڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں اور اس کے القاعات کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ مثلا اگر وضو کے سلسلے میں وہ وہم میں مبتلا ہے تو شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے صرف ایک چلو پانی کا استعمال کرے۔ یقیناً شیطان کہے گا کہ یہ عمل غلط ہے، اس کو چاہیے کہ جواب دے، اگر میرا عمل غلط ہے تو رسول خدا، ائمہ معصومین اور تمام فقہا کا عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے تقریباً 300 سال تک اسی طرح وضو کیا، اور روایات معتبرہ کی بنیاد پر ان حضرات کا طریقہ وضو یہی تھا۔ بس اگر ان کا عمل باطل ہے تو چھوڑو، میرا عمل بھی باطل ہو جانے دو۔ اگر کسی مجتہد کا مقلد ہے تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ میں جو اس طرح وضو کرتا ہوں وہ مجتہد کی رائے کے مطابق ہے، اگر میرا وضو باطل ہے تو خدا مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، نہ میرے اوپر اس کی حجت تمام ہوگی۔ اگر وہ شیطان ملعون مجتہد کی رائے کے بارے میں تشکیک پیدا کرے کہ مجتہد نے یہ نہیں کہا ہے تو رسالہ عملیہ کھول کر دیکھ لو، اگر چند مرتبہ تو نے شیطان کے قول پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف کام کرتا رہا تو وہ خود ہی تم سے مایوس ہو جائے گا۔ امید ہے کہ تمہارے مرض کا قطعی علاج ہو جائے گا، اور احادیث میں بھی یہ مطلب موجود ہے۔ چنانچہ کافی میں زرارہ اور ابو بصیر سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا، ہم لوگوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، ایک شخص اپنی نماز میں بہت زیادہ شک کرتا ہے، انتہا یہ ہے کہ اس کو یہ بھی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی اور کتنی باقی ہیں۔ حضرت نے جواب دیا، دوبارہ پڑھے۔ ہم نے پھر عرض کیا، اس کو یہ شک بہت ہوتا ہے اور جب بھی اعادہ کرتا ہے اس کو شک ہو جاتا ہے۔ تب حضرت نے فرمایا، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنی نمازوں کو بار بار توڑ کر اس شیطان خبیث کو عادی نہ بناؤ، ورنہ وہ تمہارے بارے میں اس کو طمع لاحق ہو جائے گی، کیونکہ شیطان خبیث ہے، اس کو عادی بنایا جاتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جب کسی کو ایسا شک پیش آئے تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے اور بار بار نماز کو نہ توڑ دے، کیونکہ جب وہ کئی مرتبہ ایسا کرے گا تو پھر شک نہیں ہوگا۔ زرارہ کہتے ہیں، پھر امام نے فرمایا، شیطان خبیث چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن جب اس کی نافرمانی کی جائے گی وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ امام نے فرمایا، جب تم کو بہت زیادہ سہو ہونے لگے تو اپنی نماز پڑھتے رہو، کیونکہ ایسا کرنے سے امکان ہے کہ شیطان تم کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ سب شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کی مخالفت کریں گے اور اپنے وہم اور شک کی اعتنا نہ کریں گے تو اس کی امید آپ سے ختم ہو جائے گی، نفس کی حالت ثبات اور طمانینت پھر واپس آ جائے گی، مگر اس درمیان میں خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرتے رہیے اور نفس اور شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے رہیے، یقیناً ایسا کرنے سے خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اور کافی کی روایت میں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، ان کی حدیث اس طرح ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا،
ایک شخص نے رسول خدا کے پاس آ کر اپنے شک کی شکایت اس طرح کی: اے خدا کے رسول، مجھے اپنی نماز میں بہت وسوسہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے، کم یا زیادہ۔ حضرت نے فرمایا: جب نماز شروع کرو، داہنے ہاتھ کی کلمہ شہادت کی انگلی سے بائیں ران کو دباؤ اور یہ کہو: بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح کرنے سے تم اس کو اپنے سے دور کر کے بھگا دو گے۔ والحمد للہ۔